شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز، خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ پسند کریں گے۔ پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی بدر شیئر کر رہے ہیں۔ بدر کہتے ہیں ہم لوگ ساہیوال کے رہنے والے ہیں، اور آج آپ کے ساتھ میں ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں میرے دادا جی کی زندگی کی۔ میرے دادا جی جب نوجوان ہوا کرتے تھے اس وقت وہ لوگ گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ میرے دادا جی شروع سے ہی بہت زیادہ نماز اور قرآن پاک کے پابند تھے۔ میرے دادا جی بتاتے ہیں ان کو عادت تھی، ان کے گھر کے باہر ان لوگوں نے ایک باغیچہ سا بنایا ہوا تھا، 4 دیواری اس کی کر کے اس میں بہت سے درخت، گھاس، پھول، اس طرح کی چیزیں لگائی ہوئی تھیں۔ بہت سے گلاب کے پھول، چمیلی کے پھول ان لوگوں نے وہاں پر لگائے ہوئے تھے۔ دادا جی وہاں پر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے تھے تو دادا جی کے اوپر ایک جنی عاشق ہو گئی۔ وہ دادا جی جب وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے وہ آواز سنتی تھی تو دادا جی کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا، جیسے میں نے قرآن پاک کی تلاوت ختم کی، قرآن پاک کو میں نے بند کیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے جس طرف گلاب کے پھول تھے ان کے پاس ایک بہت بڑا درخت بھی تھا، وہاں پر ایک عورت کھڑی تھی، بالکل بلیک کلر کے ڈریس میں ایک عورت کھڑی تھی، چہرہ بہت زیادہ چمک رہا تھا اور وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ دادا جی نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا، دادا جی حیران ہو گئے کہ یہ عورت کون ہے۔ دادا جی نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ اس نے دادا جی کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جیسے ہی دادا جی نے قرآن پاک ہاتھ میں پکڑا اس کی طرف بڑھنے لگے، وہ درخت کے پیچھے ہوئی اور غائب ہو گئی۔ دادا جی سمجھ گئے کہ یہ کوئی غیر مرئی مخلوق تھی جو انسانی روپ میں میرے سامنے آئی ہے۔ دادا جی نے یہ بات آ کر اپنی والدہ سے شیئر کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ادھر باغیچے میں بیٹھ کر آپ قرآن پاک نہ پڑھا کریں، کھلی جگہ ہے، آزاد جگہ پر، کھلی جگہ پر ایسی مخلوق آزاد ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی غیر مرئی مخلوق کو آپ کو نقصان نہ پہنچ جائے، تو آپ گھر کے اندرونی حصے میں بیٹھ کر ہی قرآن پاک پڑھا کریں۔ دادا جی نے ان کی بات مان لی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے دادا جی سردیوں کی دھوپ میں بیٹھ کر چھت کے اوپر قرآن پاک پڑھ رہے تھے، باغیچے میں پڑھنا انہوں نے بند کر دیا۔ دادا جی کہتے ہیں کہ جیسے ہی قرآن پاک کی تلاوت میں نے ختم کی، قرآن پاک کو میں نے بند کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری چارپائی پر میری پچھلی طرف کوئی آ کر بیٹھا ہے۔ انہیں لگا کہ میری والدہ ہوگی، پیچھے جب پلٹ کر دیکھا تو وہی عورت تھی، اسی روپ میں تھی۔ دادا جی نے پوچھا کہ تم کون ہو اور بار بار میرے سامنے کیوں آتی ہو؟ تمہیں کیا چاہیے؟ تم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں ایک جنی ہوں، آپ یہاں پر قرآن پاک پڑھتے تھے باغیچے میں یہاں سے پرواز کر کے جا رہی تھی تو میری نظر آپ پر پڑی، میں تو آپ پر عاشق ہو گئی ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ دادا جی نے کہا کہ انسان اور جن کی شادی نہیں ہو سکتی، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میں تو آپ سے شادی کر کے رہوں گی، میں دیکھتی ہوں آپ مجھ سے شادی کیسے نہیں کرتے۔ دادا جی سے باقاعدہ وہ ہم کلام ہوئی۔ جیسے دادا جی نے دوبارہ قرآن پاک کھولا تو وہ فوراً سے اٹھی اور غائب ہو گئی۔ دادا جی بڑے گھبرائے ہوئے نیچے آئے، انہوں نے یہ بات آ کر اپنے والدین سے شیئر کی۔ اس وقت کے لوگ کافی زیادہ بہادر اور ذہین ہوا کرتے تھے۔ دادا جی نے فوراً سے ایک بزرگ سے یہ بات شیئر کی، مشورہ کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے بیٹے کی جلد از جلد شادی کر دیجئے۔ جیسے ہی اسی ایک ماہ کے اندر اندر دادا جی کی شادی ہوگی۔ دادا جی کی شادی ہوتی گئی تو وہ جو جنی تھی وہ تو ان کی دشمن بن گئی۔ دادی اماں کو پیچھے سے کوئی بہت زور سے دھکا دیتا تھا، چلتی چلتی گر جاتی تھی۔ اب ان کی شادی کو کچھ دن ہی ہوئے تھے تو وہ یہ کہتی تھی کہ جیسے میں چل رہی ہوتی ہوں مجھے لگتا ہے میرے پیچھے کوئی سیاہ لباس میں کوئی عورت چلتی ہوئی آتی ہے، میں پیچھے پلٹ کر دیکھتی ہوں تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ جس ٹائم میں پھر آگے چلنے لگتی ہوں تو مجھے کوئی بہت زور سے دھکا دے دیتا ہے۔ جب وہ 3 سے 4 بار گری تو سب ان سے پوچھتے تھے کہ آپ احتیاط سے کیوں نہیں چلتی؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی میرے پیچھے آ کر مجھے دھکا دے دیتا ہے۔ اب جو دادی اماں تھی ان کو تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ دادا جی پر کوئی جنی عاشق ہے۔ اسی طرح سے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دادی اماں جو تھی وہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ دادا جی جب دوپہر کو شام کو اپنے زمینوں سے واپس آئے، اپنے کمرے میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں
کہ دادی اماں بیٹھی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے، بال انہوں نے کھولے ہوئے ہیں لیکن دروازے کی طرف کمر ہے۔ تو دادا جی نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ تو آج ہی گئی تھی، خیریت آپ اتنی جلدی واپس آ گئے، سب خیریت تھی وہاں پر؟ کنگھی کرتی جا رہی تھی، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہوئی تھی بہت زیادہ۔ تو اس طرح سے اور اپنے سارے بال اپنے چہرے کے آگے کر لیے۔ دادا جی نے پھر پوچھا کہ آپ جواب نہیں دے رہی؟ تو انہوں نے عجیب و غریب انداز میں ہنسنا شروع کر دیا۔ دادا جی ان کے پاس گئے تو دادا جی نے جیسے ہی ان کے چہرے سے بال ہٹائے تو چیخ مار کے پیچھے گرے۔ وہ دادی اماں نہیں تھی، وہ وہی تھی اور بہت ڈراؤنے روپ میں تھی۔ دادا ابو اتنا زور سے پیچھے گرے اور ڈرے کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کے والدین کو جب آواز آئی ان کے کمرے میں آئی تو دادا جی وہاں پر بے ہوش پڑے تھے۔ بڑی مشکل سے ان کو ہوش دلایا، ان سے پوچھا تو انہوں نے سارا ماجرا بتایا کہ اس طرح سے میرے ساتھ یہ کام ہوا ہے۔ وہ کمرے میں بیٹھ کر اس روپ میں کنگھی کر رہی تھی۔ خیر وہ دادا جی کے والد صاحب جو تھے ان کو ایک بزرگ کے پاس لے کر گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ مخلوق تو اب بہت زیادہ تنگ کرنے لگ گئی ہے، ہم لوگوں کی بہو کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے، وہ چل رہی ہوتی ہے اس کو دھکا دے دیتی ہے، کبھی اس کے کپڑے غائب ہو جاتے ہیں، کبھی اس کا کوئی سامان غائب ہو جاتا ہے، تو ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ کچھ کریں۔ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر چلتا ہوں، ایک دفعہ مجھے پتہ چلے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں پر ہے۔ دادا جی نے بتایا کہ میں اسی باغیچے میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا کرتا تھا۔ وہ جو بزرگ تھے وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے اسی باغیچے میں اونچی آواز میں سورہ جن پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے سورہ جن پڑھنا شروع کی تو جس طرف وہ گلاب کے پھول کے پودے تھے اس درخت کے اوپر ہلچل شروع ہو گئی۔ ایسا لگنے لگ گیا کہ جیسے اس کی شاخوں کو کوئی چھیڑ رہا ہے اور کوئی اس کے ساتھ جھول رہا ہے۔ بزرگ نے وہیں پر قرآن پاک بند کیا، قرآن پاک چوم کر سائڈ پر رکھا اور یہ کہنے لگے کہ اس کے ٹھکانے کا پتہ چل گیا ہے۔ اس جنی کا جو بسیرا ہے وہ اس درخت کے اوپر ہے، آپ لوگ ایسا کریں مجھے 7 کورے کیل لا کر دیں۔ دادا جی فوراً سے 7 کیل لے کر آئے، اس کے اوپر وہ جو بزرگ تھے انہوں نے وہیں پر بیٹھ کر پڑھائی کی۔ وہ 7 کے 7 کیل انہوں نے اس درخت کی جڑ میں اور اس درخت کے اوپر لگا دیے۔ جیسے وہ درخت کے اوپر کیل لگا رہے تھے اس درخت کے اوپر سے کسی کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن وہ واضح طور پر اپنا آپ ظاہر نہیں کر رہی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی وہاں پر بہت تکلیف میں چلا رہا ہے۔ پھر وہ جو بزرگ تھے انہوں نے وہاں پر حصار کیا اور یہ کہا کہ میں نے اس مخلوق کو اسی درخت کے اوپر قید کر دیا ہے، اب یہ اس درخت سے باہر نہیں نکل سکتی جب تک اس درخت کو نہیں کاٹا جائے گا۔ جب بھی کوئی کسی زمانے اس درخت کو کاٹے گا تو یہ آزاد ہو جائے گی، ابھی آپ کو نقصان نہیں پہنچ جائے گی، لیکن آپ نے اس باغیچے میں بیٹھ کر دوبارہ قرآن پاک نہیں پڑھنا۔ یہ کھلی جگہ ہے، ان پودوں پر، ان پھولوں پر، اس خوشبو پر بہت سے جنات عاشق ہوتے ہیں جو یہاں سے گزرتے ہیں، آپ انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ پھر دادا جی نے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھا، وہ اپنے کمرے میں ہی بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ دادی اماں بھی واپس آ گئی، اس کے بعد ان کو نہ تو کوئی دکھائی دیتا تھا اور نہ ہی کوئی دھکا دیتا تھا، نہ ہی وہ دادا جی کے سامنے آتی تھی۔ لیکن اس سے یہ ہوا تھا کہ دادا جی کہتے تھے کہ میں بیمار بہت رہنے لگ گیا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ قید ہونے کے باوجود بھی اس کے کچھ اثرات میرے اوپر تھے، یادداشت بہت کمزور ہو گئی تھی ان کی۔ تو یہ میرے دادا جی کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ بدر آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سمینہ صدیقی شیئر کر رہی ہے انڈیا ممبئی سے۔ سمینہ کہتی ہے کہ جیسے میں نے اپنی کل والی سٹوری میں آپ سے یہ بات شیئر کی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے جو مجھے خواب میں بھی اپنا آپ ظاہر کرتی ہے، اسی طرح سے ایک دفعہ ایسا ہوا، میں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے پیرنٹس کے ساتھ سو رہی تھی، ایک دم سے میرے کان میں یہ آواز آئی کہ بہت زیادہ جھگڑا ہو رہا ہے، جلدی اٹھو بہت جھگڑا ہو رہا ہے۔ ایک دم سے میری آنکھ کھلی تو میں یہ کہہ رہی تھی ابو کیسے ہو رہا ہے جھگڑا، کس کا جھگڑا ہو رہا ہے؟ یہ بولتی بولتی جیسے میں اٹھ کر بیٹھی میں نے اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھا تو میرے پیرنٹس سو رہے تھے، ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا، کہیں کوئی جھگڑا نہیں ہو رہا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی، پتہ نہیں وہ کس کی آواز تھی۔ تبھی میں ایک دم سے دعائیں پڑھتی لیٹی اور سو گئی۔ اسی طرح سے ایک دفعہ ایسا ہوا میں پھر سو رہی تھی، صبح کئی 7 بجے کا ٹائم تھا تو مجھے میرے ابو کی آواز آئی اٹھو بیٹا جلدی کرو جاگ جاؤ صبح ہو گئی ہے، بہت اونچی آواز میں وہ بولے۔ میری آنکھ کھل گئی، میں نے اٹھ کر جب دیکھا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ جب میں باہر آئی ابو کے کمرے میں دیکھا تو ابو سو رہے تھے، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ابھی تو ابو نے مجھے جگایا تھا اور یہ خود سو رہے ہیں۔ جب ابو جاگے تو میں نے ابو سے یہ بات پوچھی تو ابو کا یہ کہنا تھا
کہ میں تو خود 9 بجے جاگا ہوں، بھلا بیٹا میں تمہیں کیوں جگاؤں گا، میں نے تو تمہیں نہیں جگایا۔ اب یہ آواز مجھے اکثر آتی تھی، سوئے ہوئے کوئی نہ کوئی آواز آتی تھی۔ پھر میں نے یہ بات اپنی امی کو بتائی تو امی کا بھی یہی کہنا تھا کہ انہیں بھی 1 سے 2 بار کوئی آواز سنائی دی ہے۔ جب انہوں نے آنکھ کھولی تو انہیں دوبارہ سے کوئی نظر نہیں آتا، لیکن ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ اسی طرح سے ایک دفعہ میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے میرے پاس آ کر میرے بیڈ پر کوئی لیٹا ہے اور اس نے باقاعدہ اپنا ایک ہاتھ بھی میرے اوپر رکھا ہے، یہاں تک کہ میری آنکھیں بند تھیں لیکن میں سوئی نہیں تھی، جس طرح سے انسان غنودگی کے عالم میں ہوتا ہے۔ میں نے باقاعدہ اس کا ہاتھ بھی پکڑا۔ جب میری آنکھ کھلی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ سارے واقعات 2010 تک کے ہیں۔ اب میں اپنی زندگی میں بالکل نارمل ہوں، اب میرے ساتھ کبھی بھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ وہ جو کوئی بھی مخلوق تھی اس نے مجھے بس اس وقت تک ہی تنگ کیا۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سمینہ صدیقی آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عائشہ شیئر کر رہی ہے۔ عائشہ کہتی ہے میں راول پنڈی کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے گھر کی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ جس گھر میں رہتے تھے وہ گھر بہت زیادہ آسیب زدہ تھا۔ اس گھر میں بہت زیادہ جنات تھے۔ وہ جنات ہر طرح سے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے تھے۔ کبھی بڑی بڑی چیزوں کا گر جانا، کبھی اس طرح سے محسوس ہونا کہ جیسے ہم لوگوں کے علاوہ بھی گھر میں کوئی چل پھر رہا ہے، کبھی باتھ روم کی ٹیپ چل جانا، کبھی کچن سے کھانا غائب ہو جانا، ہر طرح سے وہ جنات اپنی موجودگی ظاہر کرتے تھے۔ ہم لوگ اس بات سے تو باخبر تھے کہ وہاں پر جنات ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا نقصان پہنچانے والے ہوں گے۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ ہم لوگوں کی ایک پھپھو تھی، بڑی پھپھو، وہ میرا میں رہتی تھیں تو وہ بہت سخت بیمار تھیں، تو وہ اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے پنڈی آئیں۔ ہم لوگوں کے پاس ان کا اسٹے تھا۔ پھپھو اور ان کی بیٹی تھی، پھوپھا چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو ہم لوگوں نے ان کے لیے ایک کمرہ خالی کر دیا۔ وہ جو کمرہ تھا ہم لوگوں کا یوز میں تھا، لیکن وہاں پر اتنا زیادہ سونا وغیرہ ہم لوگ نہیں کرتے تھے، وہاں پر صرف بیٹھا کرتے تھے، چیئرز وغیرہ رکھ کے سیٹ اپ کیا ہوا تھا۔ تو پھر پھپھو کے لیے وہاں پھپھو اور ان کی بیٹی کے لیے ہم لوگوں نے سونے کا سیٹ اپ کر دیا۔ ابھی ان کو پہلا دن ہی تھا، ان کو تو ہمیں یہ بات نہیں بتائی کہ ہم لوگوں کا گھر آسیب زدہ ہے۔ رات کا ٹائم ہوا تو بعد ہمیں صبح پھپھو نے بتائی، وہ لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے، بہت صبح جاگے ہوئے تھے۔ تو امی نے جب ان کا حال چال پوچھا تو وہ ڈر گئی کہ پتہ نہیں اللہ خیر کرے، یہ لوگ اتنی صبح فجر کے ٹائم جاگ کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان کے کمرے کی لائٹ بھی چل رہی تھی۔ پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ یہاں پر سوئی ہوئی تھیں، تقریباً رات 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا۔ ایک عورت اور ایک بچی اس کمرے میں آئی ہے، چہرے ان کے نظر نہیں آ رہے تھے، ڈھکے ہوئے تھے۔ آئی ہے اور آ کر مجھے باقاعدہ جگایا اور یہ کہتی ہے کہ یہ کمرہ ہمارا، یہاں سے باہر جاؤ۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ پتہ نہیں یہ عورت کون ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو آواز دی، وہ پاس ہی سوئی ہوئی تھی، اس کو 1 سے 2 دفعہ آواز دی، سونیا ان کی بیٹی کا نام تھا، اس کو آواز دی تو جیسے وہ سونیا جاگی تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے پوچھا امی خیر ہے، آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو پھپھو نے بتایا کہ ابھی یہاں پر ایک عورت اور ایک بچی آئی ہوئی تھی، کہہ رہی تھی یہ کمرہ خالی کرو، یہ کمرہ ہمارا ہے۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے۔ ہم لوگوں نے انہیں بتایا کہ پتہ نہیں اب آپ کو یہ کیسے مخلوق نظر آئی ہے، اس گھر میں جنات تو ہیں لیکن ہم لوگوں کو کبھی نظر نہیں آئے۔ ہم لوگوں نے یہ پھپھو کا کمرہ ہم لوگوں نے چینج کر دیا، ہم لوگوں کے کمرے میں ہی وہ آ کر سونے لگی۔ اسی دن رات کی بات ہے، جو کمرہ ہم لوگوں نے پھپھو کو دیا تھا اس کمرے میں سے رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ اتنی ڈراؤنی آوازیں تھیں، اتنی بھیانک آوازیں تھیں کہ ہم لوگوں کی خوف سے ہماری حالت بری ہو گئی۔ اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم لوگ اس کمرے میں جا کر دیکھیں کہ آخر وہاں پر رو کون رہا ہے۔ پھر بھی ہمت کی میرے ابو نے، وہ گئے، جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن رونے کی آواز آ رہی تھی اور بڑی گندی اسمیل آ رہی تھی۔ ہم لوگوں کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں۔ اسی دن پھپھو کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہو گئی، ان کو ہاسپٹل لے کر گئے تو پھپھو کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہم لوگوں کے گھر میں جب پھپھو کی ڈیڈ باڈی کو لے کر آئے، صحن میں رکھا ہوا تھا، سب بہت زیادہ رو رہے تھے، بہت ڈرے ہوئے تھے۔ میں نے اور میری کزن نے، ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس کمرے کے ساتھ ہی سیڑھیوں پر جاتی تھی، ہم لوگوں نے وہاں پر ایک کالے لباس میں ایک عورت کو کھڑے دیکھا۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ ابھی پھپھو کی ڈیڈ باڈی وہیں پر پڑی ہوئی تھی،
جیسے ہم لوگوں نے اس کو دیکھا تو وہ ادھر ہی دیکھ رہی تھی جس طرح پھپھو کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی. اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا، جلا ہوا چہرہ تھا. ابھی مغرب نہیں ہوئی تھی، عصر کے بعد کا ٹائم تھا. ہم نے اسے دیکھا تو ہم لوگ چیخنے لگے. وہاں پر اور بھی بہت لوگ تھے. ہم لوگوں نے بتایا کہ ہم نے یہاں پر ابھی کسی کو دیکھا ہے. تبھی ہم لوگوں کے محلے کی ایک خاتون تھی بوڑھی، انہوں نے یہ کہا کہ آپ ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے ان کو لے کر یہاں سے چلے جائیں، جہاں پر ان کا گھر تھا وہاں پر جا کر ان کی تدفین کریں. تو ہم لوگ بہت ڈر گئے. ہمیں وہ مخلوق نظر آنے لگی باقاعدہ. پھپھو کی ڈیڈ باڈی کو وہاں سے لے جانے کے لیے بندوبست ہی نہیں ہو رہا تھا. کوئی ایمبولینس نہیں مل رہی تھی، کوئی گاڑی نہیں مل رہی تھی. ہم لوگوں نے اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی. جس طرف سے وہ کہہ رہے ہوتے تھے آ رہی ہے وہ کینسل ہو جاتی تھی، جس طرف سے سنتے تھے کہ گاڑی آ رہی ہے وہ کینسل ہو جاتی تھی تھوڑی دیر کے بعد. اس دوران ہم لوگوں کی چھت کے اوپر ایسے تھا جیسے کوئی اینٹیں پھینک رہا ہے اٹھا کے، جیسے کوئی چھت کو توڑ دے گا. یہاں تک کہ محلے کے لوگ بھی ہم لوگوں کے گھر سے چلے گئے. اتنا خوف و ہراس تھا ہم لوگوں پر. شام تک رات ہو گئی، ہم لوگوں کو گاڑی کا بندوبست نہیں ہو رہا تھا. بڑی مشکل سے میرے کزن بھیرا سے گاڑی لے کر آئے تو ہم لوگ ان کے ساتھ پھپھو کی ڈیڈ باڈی لے کر گئے. ہم لوگ وہیں پر رہے، تقریباً ہم لوگ 1 ماہ وہیں پر رہے، کیونکہ ہم لوگ تو اس گھر میں جا نہیں سکتے تھے. پھر 1 ماہ کے اندر میرے ابو نے ایک اور گھر ڈھونڈا. ہم لوگوں نے جب وہ گھر شفٹ کیا تو تب ہم لوگ واپس گئے. یہ ہم لوگوں کے اس گھر کی ایک خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ عائشہ آپ کا. لسنر یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز آفیشیل پر آج میں بہت ہارر سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریے گا، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی. اپنا بہت سے خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میرے پورے پاکستان کو، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. اللہ پاک ہم لوگوں پر رحم کرے، کرم کرے، ہمارے پاکستان پر کرم کرے. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ دوبارہ سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو اللہ پاک رحم کرے، خیر خیریت کا سلسلہ بارشوں کا آئے اور جن علاقوں میں سیلاب آیا اللہ ان کی مدد کرے اور مزید نقصان سے سب کو محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.